اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین و سامعین، آج ہم ڈیلی رمضان ٹرانسمیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم مختلف علماء کرام کو یہاں پر انوائٹ کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، وہ آ کے اپنے اپنے انداز میں اپنی سریلی آواز میں اپنی گفتگو جو ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ اسے سن کے اس پر عمل کر کے جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی بہت ہی اعلیٰ موضوع ہے۔ دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور رمضان المبارک کی مہینے کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ اگر انسان رمضان المبارک دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر انسان نے مسلمان نے رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیا اور وہ اگر اپنی بخشش نہ کروا سکا تو وہ سب سے بڑا بدقسمت ہے۔ لیکن ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم باتیں بھی بڑی بڑی کرتے ہیں، اور جو ہے نا ہم اللہ سے قرب بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساری چیزیں ایسی نہیں ہوتی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ ذرا ہٹ کے آج ہم نے الحاد یعنی کہ الحاد پر گفتگو کرنی کہ الحاد کیا چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے آج جاننا ہے کہ الحاد چیز کیا ہے، اس میں کون کون سی قباحتیں ہیں، کون کون سی چیزیں جو ہے نا ہمارے اندر معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا جناب محمد صابر مرتضی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ظاہری سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن کا جو ہے ثناخان مصطفیٰ یہ جان ہوتی ہے، اور ان کا حصہ ہوتے ہیں جناب حافظ محمد سفیان صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو آج کے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ میں حافظ سفیان صاحب سے ہی کروں گا، کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم دین کی بات کرتے ہیں اور حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں، کہ اگر کوئی بندہ اگر ہمارے دین کی بات سن کے اس پر عمل کر لے، ہمارا پھر بھی مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ اور حضور کی ثنا خوانی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہیں، حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ شاید کہ کسی وجہ سے حضور ہمیں پسند فرما لے اور ہمیں بھی اپنے روزے کی زیارت کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرما دے۔ جی حافظ سفیان صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی حاضری لگوائیں۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار۔ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا شاہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے
شاہ علی وقار قافلے والوں سنو یاد ہے تو میرا سلام قافلے والوں سنو یاد ہے تو میرا سلام عرض کرنا روتے ہو سکے تو بار بار عرض کرنا روتے ہو سکے تو بار بار چوم کر کھا کے مدینہ جھومتا پھرتا تھا میں چوم کر کھا کے مدینہ جھومتا پھرتا تھا میں یاد آتے ہیں مدینے کے مجھے لالو نہار یاد آتے ہیں مدینے کے مجھے لالو نہار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ بڑی پیاری حاضر لگوائی۔ بے شک علامہ صاحب غم بے شمار ہو گئے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ ٹینشن میں ہے، اور اتنا یہ پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ تو علامہ صاحب اصل میں الہاد کیا لفظ کیا ہے، چیز کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ اکثر ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے بھی اس کا مقصد کیا ہے، حالانکہ یہ ہماری زندگی کے ساتھ اس کا اہم کردار ہے، اہم حصہ ہے یہ، تو یہ کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاد یہ ایسی ایک بیماری ہے جو انسان پیدا ہونے کے باوجود اپنا وجود جس نے بخشا اس احسان کو بھول چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ احسان یعنی کہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس بڑا کا۔ امپورٹنٹ رول ہے، اس وجہ سے رول ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری بڑی عام ہو چکی ہے، اور یہ بیماری پھیلانے والے جو ہیں ہمارے درمیان یہ یہود و نصارہ ہیں۔ یہود و نصارہ انہوں نے ہماری اس منطقی انداز کے ساتھ اس بات کو پکڑ لیا کہ مسلمانوں کو کسی اور طریقے سے تو ہم گمراہ نہ کر سکے، لیکن اب اگر اب کسی طریقے سے ہم ان کو دبوچیں تو کیسے دبوچیں؟ لیکن اس کے پہلے ہمارے مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال نے 100 سال پہلے اس بات کو بتا دیا۔ بے شک۔ کیسے بتا دیا؟ کہا کہ سوچا تو تھا کہ تعلیم لائے گی فراغت، اللہ لیکن خیال نہ تھا کہ الہاد بھی ساتھ آ گیا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اتنی دیر پہلے انہیں پتا تھا کہ یہ قوم اس چیز کا شکار ہوگی۔ انگلستان کے اندر جب وہ پڑھ کے آئے ہیں انگلینڈ کے اندر، تو انہوں نے بہت کچھ وہاں پر دیکھا، ان کی تیاریاں دیکھی، اور انہوں نے اس وقت ہی کہہ دیا جہاد اور الہاد کے بارے میں فرمایا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں رہا، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، دے کر فرنگی تخیلات عرب میں اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ انہوں نے اس طریقے کے ساتھ لوگوں کے اوپر اٹیک کیا۔ آج الہاد کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو الہاد کو سمجھے۔ الہاد لام ہا دال یہ لفظ کیا ہے؟ یہ لحد اور چیز ہے۔ ملحد جب بن جاتا ہے نا انسان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز سے منکر ہونے والا، اغراض کرنے والا، پھرنے والا، تو اب یہاں انکار پر کرنے والا کہہ دیں، کیونکہ عام مسلمان
مسلمان ہو کر، مسلمان پیدا ہو کر، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہو کر جب جیسے ہی اس کو تھوڑی بہت عقل آئے وہ اپنی شریعت کے معاملات کو عقل پر تولنے لگے تو وہ سمجھو اسلام سے پھرنے والا ہو گیا، اور اسلام سے جو پھر گیا اس نے اپنی زندگی کے اندر کیا کھویا کیا پایا۔ اب الحاد کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ الحاد سے مراد یہ ہے کہ خالق کائنات کی ذات کا انکار کرنا اور اس کے واجب الوجود ہونے کا انکار کرنا۔ اللہ اکبر۔ کیوں انکار کرنا؟ کہ انسان کے دماغ، دل و دماغ کے اندر یہودیوں نصرانیوں نے، یورپین لوگوں نے یہ ڈال دیا کہ در حقیقت جو ہے یہ جو تمہارا پیدا کیا جانا ہے، یہ کائنات کا یہ جو نظام چل رہا ہے یہ خودکاری نظام ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی خودکاری نظام سے مراد یہ ہے کہ یہ آٹومیٹک چل رہا ہے، اور کچھ الحاد ملحد لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ خودکاری نہیں بلکہ ایک دفعہ رب نے بنا دیا تھا، اس کے بعد خود بخود چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ خود بخود جو بھی ہوتا ہے وہ خود بخود ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ ایک مثال ہے لوگوں کو۔ یہ اصل میں نا، میں جو علامہ صاحب سمجھتا ہوں نا، یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے نا آج کل، یہ بڑا یعنی کہ ہر بندے کو ایسے ہی جو ہے نا ایکٹیو کر دیتا ہے، پتہ نہیں کس کس سائڈ پہ لے جاتا ہے۔ بالکل۔ اب الحاد کی جدید اور جامع تعریف آج کے دور میں یہ ہے کہ اگر ہم موجودہ دور پر فکری فتنوں کو سامنے رکھیں تو الحاد صرف خدا کے انکار کا نام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ جی، ہمارا ایمان ختم، ہمارا دین ختم، ہم مسلمان نہیں رہیں گے، سب کچھ ہمارا ختم سب ہو کچھ جائے گا۔ ختم ہو اور جائے گا۔ آج کل کے دور کے اندر یہ دائرہ کار بڑا وسیع ہے، وسیع ہے، بالکل۔ مشرق وسطیٰ والوں نے آج تک جتنے بھی ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پیمانے کھڑے کیے، انہوں نے دفاعی نظام بنائے، ہر طریقے سے مسلمانوں سے لڑنا شروع کیا۔ آخر جب وہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے ایک یہ فکری جنگ چھیڑ دی، فکری جنگ چھیڑ دی۔ اور اس فکری جنگ کا نقصان ہمیں یہ اٹھانا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارا نوجوان کیا کہتا ہے، اگر وہ یونیورسٹی کے اندر چلا جائے، ہم بڑے خوش ہیں کہ وہ بیچلر بن رہا ہے، وہ ماسٹر کر رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ جب وہ ہم سے سوال کرتا ہے تو وہ بڑے دقیانوسی سوال کرتا ہے، جو دین سے پھرنے والے، دین سے اغراض کرنے والے اور دین کو سراسر سرے سے انکار کرنے والے اس کے سوالات ہوتے ہیں۔ ہم سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہم سے سوال کیسے کرتی، لیکن اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ پیچھے یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر خالصتاً پڑھے لکھے کو میرٹ کے اوپر جاب نہیں ملتی، بالکل ایسے پروفیسر ایسا رکھا جاتا ہے جو باقاعدہ ان کی طرف سے بے دین تیار ہو کر آتا ہے، اور اسی کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اور عام طور پر خالص جو دین کو سمجھنے والے، دین کو پرکھنے والے، دین کو سمجھنے کے بعد سمجھانے والے لوگ جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا ہی نہیں جاتا، وہ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ہماری نوجوان نسل وہ اس انداز کے ساتھ بگاڑتے جا رہے ہیں۔ جی بالکل علامہ صاحب، یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن ناظرین یہ دیکھیں نا، یہ چیز جس طرح علامہ صاحب آپ ان کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، یہ بات حقیقت ہے کہ انگریز نے نا اپنا سسٹم بنا لیا ہے۔ یعنی کہ اس نے دیکھا بھی کیسے جو ہے نا ان کو مسلمانوں کو گھیرا جا سکتا ہے، کیسے ان کے دماغ جو ہے چینج کیے جا سکتے ہیں۔ جو پہلے لوگ تھے نا، وہ پہلے لوگوں کا ایک ایسا ذہن بنا ہوا تھا کہ دین ہے، جس دین پہ جس کسی عالم دین نے بات بتا دی اس پہ وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ لیکن آج کل جو ہے، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، وہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے ایسے ایسے مواد ڈال دیے ہیں، ایسی ایسی باتیں ڈال دی ہیں کہ وہ خود پڑھتے ہیں، خود سنتے ہیں، تو بعد میں وہ خود عالم دین بن جاتے ہیں۔ حالانکہ جس عالم دین نے 10 سال صفوں پہ بیٹھ کے علم حاصل کیا ہو، جس عالم دین نے سوکھی روٹی کھا کے، خشک روٹی کھا کے اس نے گزارا کر کے علم حاصل کیا ہو، اب وہ بندہ اور ایک سوشل میڈیا کو 1 گھنٹہ استعمال کرنے والا بندہ کیسے مل سکتا ہے؟ یہ بات حقیقت ہے، لیکن ہمارے سوچنے والی بات ہے۔ تو ناظرین، ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صاف ستھرا پانی آپ کے گھر کے دروازے تک، پیش خدمت ہے فریش سپرنگ۔ صاف پانی کا بہترین حل ہم پیش کرتے ہیں۔ آسان گیلن کی ریفلنگ اور نئے گیلن بڑی مقدار میں بوتلیں 500 ملی لیٹر اور 1.5 لیٹر سائز میں، آسانی سے گھر تک ڈیلیوری 4 کلومیٹر کے اندر۔ پوچھ گچھ اور آرڈر کے لیے رابطہ کریں شہباز احمد چودھری ہاؤس، گلی مہر باغ والی، کوٹ مراد خان، قصور۔
नंबर पर राब्ता करें 030914768779 या 030347502121। हमारा पानी इंतहाई जदीद फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरता है ताकि आपको मिले खालिस पानी का हर कतरा, चाहे आप घर पर हों, दफ्तर में या किसी इवेंट में। फ्रेश स्प्रिंग अप के साथ है। आज ही हमारे किसी रिफिलिंग स्टेशन पर आएं और तजुर्बा करें ताजगी का एक नया एहसास। फ्रेश स्प्रिंग सेहतमंद जिंदगी का साथी। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि हम ब्रेक से पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे कि हमने अपने ईमान को कमज़ोर किया हुआ है। आजकल हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमारे बच्चे हम पर जोर देते हैं कि बाबा आपको क्या पता। बच्चे जो है ना बुज़ुर्गों पर जोर देते हैं, अभी आपको क्या पता, ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा है। और हालांकि मुझे ये समझ नहीं आती कि सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे मवाद कहाँ से जाते हैं, वो सीखते हैं। यानी कि वो कहते हैं, आजकल उन्होंने क्या ट्रेंड चलाया हुआ है कि ये ओपन माइंड है, ये ओपन माइंड है, ये जी जदीद दौर है। लेकिन जदीद दौर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो हमें दीन से दूर कर दे। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, वो कहते हैं ना आप औरतों के मसले पे आ जाएं तो औरतें कहती हैं जी बंदे को खुद को ठीक होना चाहिए, बंदे की खुद की नज़र ठीक है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, क्या आप सईदा कायनात से भी ज़्यादा ठीक है? आप सईदा कायनात से ज़्यादा ठीक है? आप सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला आप उनसे ज़्यादा ठीक है? जब उनके लिए ये हुक्म है, उनके लिए पर्दे का हुक्म है, उनके लिए पाबंदी का हुक्म है, उनके लिए जो शरीयत ने रूल तय कर दिए थे वो शरीयत उन पर लागू थी। और शरीयत जो मैं एक समझता हूँ लामा साहब, शरीयत जहाँ पे लागू हुई है ना वहाँ पे फ़ायदा है। अब मिसाल के तौर पे रमज़ान शरीफ का महीना जारी है, हम मगरिब की नमाज अफ्तारी करते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। जो हमने अगर ओवर भी खाया हो वो हमारा जो है ना वो एक्सरसाइज होने के साथ जो है ना वो मैदा जो है ना डिस्टर्ब नहीं होता। अगर हम ईशा की नमाज़ पढ़ें, नमाज तरावी पढ़ें तो वो बिल्कुल यस हो जाता है। यानी कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ में हिकमत रखी है, लेकिन हम जो है ना इन चीज़ों को समझते नहीं है। लामा साहब असल में ये इल्हाद का आपने बता दिया है, बेदीनी क्या है। यानी कि हम ज़ाहिर बात है मुसलमान हम सारे हैं, हम जो है ना वो मैं ना एक वीडियो देख रहा था, ज़ाहिर बात है सबक अमेज़ वीडियोस होती हैं। वो ना एक बच्चा जा रहा होता है तो वो किसी से पूछता है अभी हाँ जी आप क्या इधर कहाँ बैठे हैं? वो कहता है आपके बाबा किधर हैं? वो कहता है जी मेरे बाबा मस्जिद में गए हुए हैं, तो मैं भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। वो कहता है अच्छा रुके मैं भी जो है ना नमाज़ पढ़ने के लिए चलता हूँ। उसने कहा मुसलमान है? उसने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। उन्होंने कहा शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने रमज़ान अता फरमाया, आपका पता तो चला भी आप मुसलमान है। यानी कि उसका मकसद ये था कि उसने कभी पहले नमाज पढ़ी ही नहीं है, वो कभी मस्जिद में गया ही नहीं है। तो फिर इस तरह बेदीनी क्या है, इसके बारे में बताएं ज़रा। बेदीनी भी इसी चीज़ का हिस्सा है जी, जो हमारा जैसे आपने बात की ना कि हमारे अंदर एक जदीद निज़ाम आ गया, जदीद माइंड आया नहीं, हम डाल रहे हैं। जी जी हमारे दरमियान आ गया ना, डाला उन्हीं यूरोपियों ने हमारे दरमियान। हाँ जी डाला है, बिल्कुल ऐसे। और इस अंदाज से डाला है कि आज माँ बाप के मुखालिफ बच्चा खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, वो कहता है नहीं तुम्हें क्या पता, नहीं जो चीज़ हमने पढ़ी है तुम्हें क्या पता, तुम तो दौरे जहालत के लोग हो, तुम तो ज़माना जाहिलियत पुराने लोग हो। तो बताने का मकसद ये है कि बेदीनी आज के दौर के अंदर कहते हैं इल्हाद के मुतलक से मुराद ये है, इल्हाद से मुतलक खुदा के वजूद का हतमी इनकार करना। अल्लाहु अकबर। इस अंदाज के साथ कि जिस तरह मुल्हिदीन का रवैया, उनके ये जो मामलात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे, इसी तरह ये लोग भी क्या करते हैं, रूह से इनकार कर देते हैं। नहीं रूह का कोई वजूद नहीं होता। फ़रिश्तों का इनकार करते हैं, फ़रिश्तों की जैसी कोई मखलूक है ही नहीं जो मखलूक के इर्द गिर्द घूमती है, ना अल्लाह ताला का ऐसा कोई निज़ाम है। उसके अलावा ये क्या कहते हैं, ना तो जन्नत और दोज़ख का कोई है। अल्लाहु अकबर। कुछ कहते हैं मज़हब से मुतल्लिका रूहानी, और उसके बाद तबीयाती जो कहते हैं कि हम अगर किसी को शरीयत के ऊपर चलाना चाहें, अगर चल सके इंसान तो चल जाता है, अदरवाइज जो नापसंद करता है आजकल के दौर में एक और दिमाग ख़राब हो चुका है, कहते हैं कि नहीं ऐसा है ही नहीं। अल्लाहु अकबर। अगर शरीयत के किसी कौल पर, फेल पर
عمل کرنے کا دل نہ چاہ رہا ہو تو آج کل کا انسان بذات مسلمان کیا کہتا ہے کہ ایسا ہے ہی نہیں، یہ مولویوں نے اپنی طرف اچھا سے میں بنایا ایک آپ کی بات یہاں پہ کاٹ رہا ہوں، میں نا اکثر یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں، آج کل ویسے میں بھی مولوی بنا ہوا، میں نے بھی داڑھی رکھ لی الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ آپ پچھلے رمضان المبارک میں مجھے کسی اور چہرے کے ساتھ دیکھتے تھے، آج الحمدللہ سنتے رسول موجود۔ لیکن میں ایک چیز سمجھتا ہوں بھی، یہ جو جدید دور کے جو نوجوان ہیں نا، انہوں نے میرے خیال میں عالم دین لوگوں کا بھی جینا حرام کیا ہوا ہے، یعنی کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے الٹے سیدھے مسئلے پکڑتے ہیں اور جا کے عالم دین کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، جو مسئلہ ہے ہی نہیں، عالم دین کیا بتائے گا؟ پھر وہ کہتے ہیں جی اسے پتہ ہی نہیں ہے، ان سے تو زیادہ ہم پڑھے لکھے ہیں۔ میرے خیال میں یہ مشکلات نہیں ہیں اس میں، جو ہے نا یہ مشکلات بھی ہمارے درمیان ایک نظام، یہ جو اس کی وجہ ہے سب سے بڑا میڈیا، سوشل میڈیا کہہ لیں، یہ جو ملٹی میڈیا ہے، یہ بھی ہمارے درمیان آپ دیکھتے ہیں کہ آپ معاشرے کے اندر بیٹھے ہیں، روزانہ ٹی وی پر کوئی نیوز چینل ہی کھول لیں، اس کے اوپر ٹاک شوز چلتے ہیں۔ جی ٹاک شوز کے اندر مخالف، 3 طرح کے مخالف بٹھائے جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، ساری گفتگو کرتے ہیں، گھنٹہ مکمل ہوتا ہے، شو ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہ حق پر کون ہے، پتہ ہی نہیں، بالکل پتہ ہی نہیں حق پر کون ہے، صحیح کون ہے۔ یا تو ایسا ہونا چاہیے نا، پتہ چلے بھی آپ صحیح ہیں آپ غلط ہیں، یا ٹاک شو کرنے والا یہ فیصلہ کرے، ٹاک شو کرنے والا بھی یہ فیصلہ آخر میں کر کے نہیں جاتا کہ اس بات کے اندر حق پر کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ٹی وی کے دیکھنے والے ہیں، نیوز چینل دیکھنے والے ہیں، اس پروگرام کو دیکھنے والے ہیں، ملاحظہ کرنے والے ہیں، ان کے درمیان ایک الجھاؤ پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ الجھاؤ صرف سیاسی معاملات میں نہیں، نظریاتی معاملات میں نہیں، بلکہ مذہبی معاملات میں بھی ہماری نوجوان نسل اور ہمارے لوگوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے بے دینی کی۔ اسی وجہ سے لوگ داڑھی والے سے نفرت کرتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو مولوی ہے، نہیں یہ تو مسجد کا امام ہے، نہیں اگر ہم بچے کو اپنے کو دین کا علم پڑھائیں گے تو یہ کھائے گا کہاں سے۔ پھر دوسری طرف کیا کہتے ہیں یہ مولوی کھاتے بڑا ہے، بات ایسے ہی ہے۔ یعنی کہ یہ سارے اچھا اب دیکھیں نا، یہ وہ مریم نواز نے چلو خیر بڑی حکومتیں آئیں، اس نے چلو ایک اچھا کام کیا ہی صحیح کہ مولویوں کو 25-25 ہزار روپیہ دیا، وہ بھی سب کو نہیں دیا، پتہ نہیں کتنے کون سے خوش نصیب لوگ ہیں مولوی ہیں جن کو ملا ہے۔ لیکن اب کیا کیا ہے انتظامیہ نے، کیا کیا ہے کہ وہ مولوی کی تنخواہ بند کر دی ہے، مولوی کی جو ہے نا، باقی جو کہتے نہیں مولوی تو 25 ہزار، حالانکہ وہی بندہ گھر میں اپنا 50 ہزار سے بمشکل گزارا کر رہا ہے، تو وہی بندہ مولوی کو کہہ رہا ہے کہ آپ 25 ہزار میں جو ہے نا گزارا کرو۔ یہ چیزیں جو ہے نا لوگ زیادہ اوور ہو رہے ہیں۔ یہ ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم جاہل کو عالم کے اوپر بٹھائیں گے نا، تو ظاہری سی بات ہے پھر اس طرح کی باتوں کی توقعات کی جا سکتی ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں، مثال سننا چاہیں؟ جی بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں۔ مسجد کے اندر، مساجد کے اندر جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، وہ کمیٹیاں فرض کرو کوئی 100 میں سے 5% ہوتی ہیں کہ جو دین کا علم رکھنے والی ہیں، بالکل، لیکن کمیٹی کے صدر کو میں یہ کہتا ہوں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ یہی ہے کہ کمیٹی کا صدر وہ ہو جو امام کی غیر موجودگی کے اندر عربی خطبہ پڑھ کے جمعہ پڑھا سکے۔ اللہ اکبر! عربی خطبہ پڑھ کے جمعہ پڑھا سکے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نہ تو امام کو ممبر پر بیٹھ کر حق بات کرنے دینی ہے، اور نہ ہی اس کے معاملے کے اندر اس کا حق بھی چھیننا ہے، اور نہ ہی اس کا حق مکمل ہونے دینا ہے، اور بلکہ دین کے معاملے میں ہم نے تو دیکھا بڑے ہمارے انتظامی معاملاتی دقیانوسی ایسی بات کر جاتے ہیں اور نام استعمال کرتے تھے عوام کا۔ یہ عوام آپ کے ساتھ بیزاری اظہار کرے گی۔ اگر آپ نے ممبر پر بیٹھ کر کسی رشوت خور کے متعلق بولا تو پھر کوئی نہ کوئی آگے رشوت خور بیٹھا ہوگا تو وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ چندہ جو 500,000 روپے مسجد کے اندر دیتا ہے وہ نہیں دے گا۔ یعنی کہ عوام الناس میں جو کمیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو اپنے صرف چندے سے غرض ہوتی ہے، جو چندہ ان کو ملنا ہے، اور اسی کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے۔ امام کی نہ زندگی کے اوپر فوکس ہوتا ہے اور نہ ہی امام کے متعلق اس کے حق بات کرنے پر آگے جو پابندیاں عائد ہوں گی ان کا کیسے سامنا کرنا ہے اس پر بھی فوکس نہیں ہوتا۔ بالکل علامہ صاحب، ہم ایسے بات ہماری ادھر ادھر ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایک چیز بس وہ ذہن میں باتیں آئی جا رہی ہیں کہ دیکھیں نا، ہم عالم دین کو ہم ہر دور میں باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر دور میں۔ اب دیکھیں سب سے پہلے عالم دین جو ہے
اسے مسجد مل گئی، مسجد کے وہ امام بن گئے تو ان کو انتظامیہ کا پریشرائز، ظاہری بات ہے ڈر تو اللہ کا ہونا چاہیے نا، نماز اگر پڑھانی ہے اگر رہ جاتی ہے تو اسے ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں، اسے انتظامیہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اب آگے حکومت آئی، حکومت نے جو ہے نا ایک 25-25 ہزار دے کے، میرا خیال حکومت بھی اس پہ اوپر جو ہے نا کافی جو ہے نا وہ رول ریگولیشن بنا دے گی کہ حکومت کے خلاف نہیں بولنا جی، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے معاملہ، یعنی کہ عالم دین کو ہر صورت میں باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسا طریقہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی ماشاءاللہ عالم دین ہے، بڑی بڑی جگہوں پہ آپ نے بھی امامت کی ہے، بھی کیا طریقہ ہو سکتا ہے جس سے یعنی کہ یہ بے دینی ہمارے موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہے، بھی بے دینی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اگر آپ نے مسجد کے حوالے سے سوال کیا ہے تو مسجد میں پھر امام کو سٹینڈ لینا پڑے گا۔ ہمارے اسلاف نے کیا کہا ہے، جب وہ مدارس میں اپنے طلباء کو بھیجا کرتے تھے تو کہتے تھے ساتھ کوئی ہنر بھی سکھاؤ۔ اللہ، بالکل ایسے، یہ بات بہت ضروری ہنر ہے۔ سکھاؤ، امام کے پاس ہنر ہوگا تو وہ ہنر بیچے گا، اگر اس کے پاس ہنر نہیں ہوگا تو وہ دین بیچے گا۔ اللہ اکبر، یہ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اور میں یہ علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ کوئی نہ کوئی ساتھ ضرور کام کریں، بھی آپ کو کسی کی محتاجی نہ ہو۔ بالکل، ہنر بیچنے سے مراد، دین بیچنے سے مراد یہ نہیں کہ دین کے کوئی مسائل جا کر لوگوں کو بیچنے پڑیں گے۔ دین بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کٹھ پتلی انتظامیہ ہوتی ہے ان کی ہر بات پر اسے سمجھوتا کرنا پڑے گا، اور یہی دین بیچنا ہوگا کہ ان کی ہر بات پر جو سمجھوتا کر لینا، انہوں نے جو کہنا چاہے وہ دین کے خلاف ہو یا دین کی حمایت میں ہو یا نہ ہو، وہ مان لینا، وہی سمجھوتا ہے اور وہی دین کو۔ اچھا علامہ صاحب، تقدیر کیا ہے؟ یعنی کہ تقدیر کے حوالے سے اب دیکھیں نا، ظاہری سی بات ہے، عام تقدیر کا ہمارا زندگی کے ساتھ بڑا یعنی کہ اہم رول ہے، اسے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ تقدیر یہ ایسی چیز ہے کہ خالق کائنات نے سب سے پہلے قرآن پاک میں فرمایا ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر تقدیر کے معاملے میں دو لوگ جھگڑنے والے تھے، ان کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، جو اپنے رب کے معاملات کے معاملے میں جب جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، تو خالق کائنات نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کر وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، فرمایا کہ ان کے ساتھ قیامت والے دن کیا ہوگا کہ ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، جہنم کے اندر تو ڈالے جائیں گے، جہنم کے اندر بھی ان کے اوپر آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے ایک دفعہ نکلے، حضرت حجرہ عائشہ سے، تو آپ نے کیا دیکھا، صحابہ اصحاب صفہ پر بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضور نے پوچھ لیا کہ صحابہ کس موضوع پر بات چل رہی ہے، کون سی باتیں ہو رہی ہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے معاملے میں آپس میں سوال و جواب کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے معاملے میں آپس میں سوال و جواب کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالات نہیں پوچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت نہیں مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ کیسے سوالات تھے، کیسے نہیں تھے، یا کیا بات ہو رہی تھی، پوزیٹیو تھے یا نیگیٹو تھے۔ جی، آپ نے فرمایا اپنا ایمان بچانا ہے تو تقدیر پر بحث نہ کرو۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ جی جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ سکھلا دیا کہ اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو تقدیر پر بحث چھوڑ دو۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس ایک شخص آیا تو عرض کرتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، مجھے تقدیر کے بارے میں خبر دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک گہرا سمندر ہے، اس میں نہ کود۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے ضرور اس کی خبر دیجئے۔ آپ نے غضب کی حالت کے اندر، غصے کی حالت کے اندر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے راز ہے، اس کے اندر نہ پڑ، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ ایک گہرا سمندر ہے، اس کے اندر نہ کود، ڈوب جائے گا، مر جائے گا۔ بالکل۔ پھر 3 دفعہ پوچھنے کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس وہ شخص موجود تھا، اس نے پھر بھی کہا کہ اے امیر المؤمنین، مجھے ضرور اس کی خبر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تقدیر ایسی چیز ہے، یہ 2 چیزوں کے درمیان ایک کیفیت کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ تو انسان پتھر کی طرح مجبور ہے، بالکل، کہ اسے کوئی اختیار ہی نہ ہو،
اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں تلوار ہے کہ جو چاہے وہ کرتا پھرے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا اگر سنتے ہو نہ سنو تو نہ تو انسان پتھر کی طرح مجبور ہے اور نہ ہی اس کو اختیار ہے کہ وہ جو کچھ چاہے کرتا پھرے۔ تو اس پر اگلا سوال اس شخص نے کیا کہ اے امیر المؤمنین، یہاں پر ایک ایسا شخص موجود ہے جس کا کہنا ہے کہ یہ جو نظام ہے انسان با اختیار ہے اور کائنات کا نظام خود بخود چلنے والا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فوراً تلوار نکال لی، اللہ۔ اور تلوار نکالنے کے بعد آپ نے اس شخص کو مدعو کیا، کہا کون ہے جو کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ کہے کہ میں خود مختار ہوں تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو کیا اس کی برابری کرے گا؟ اللہ۔ اگر تو کہتا ہے کہ میں خود مختار ہوں، کیا تو اس کی برابری کرے گا؟ اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں مکمل اختیار میرے پاس موجود ہے، کیا تو یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کی برابری کرے گا؟ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا دونوں صورتوں کے اندر ایمان سے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بڑی وضاحت کے ساتھ نے فرمایا کہ دونوں صورتوں کے اندر تو ایمان سے جائے گا۔ اور یہ جو آج کا ہمارا موضوع، یہ الحاد کا، یہ جو ہم بے دینی کو سمجھنے بیٹھے ہیں، یہ آج کے لوگ آسانی سے نہیں سمجھتے۔ جی علامہ صاحب بالکل، گفتگو ابھی ہماری جاری رہے گی، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صاف ستھرا پانی آپ کے گھر کے دروازے تک، پیش خدمت ہے فریش سپرنگ۔ صاف پانی کا بہترین حل ہم پیش کرتے ہیں۔ آسان گیلن کی ریفلنگ اور نئے گیلن بڑی مقدار میں بوتلیں 500 ملی لیٹر اور 1.5 لیٹر سائز میں، آسانی سے گھر تک ڈیلیوری 4 کلومیٹر کے اندر۔ پوچھ گچھ اور آرڈر کے لیے رابطہ کریں شہباز احمد چودھری ہاؤس، گلی مہر باغ والی، کوٹ مراد خان، قصور۔ نمبر پر رابطہ کریں 030914767879 یا 030347502121۔ ہمارا پانی انتہائی جدید فلٹریشن پروسیس سے گزرتا ہے تاکہ آپ کو ملے خالص پانی کا ہر قطرہ، چاہے آپ گھر پر ہوں، دفتر میں یا کسی ایونٹ میں، فریش سپرنگ آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہی ہمارے کسی ریفلنگ سٹیشن پر آئیں اور تجربہ کریں تازگی کا ایک نیا احساس۔ فریش سپرنگ صحت مند زندگی کا ساتھی۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج یقین کریں کہ جو ہمارا موضوع ہے بڑا ہی انٹرسٹڈ ہے اور ہماری زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ ہم یعنی کہ زندگی کے معاملات جو ہمارے چل رہے ہیں نا، یہ بالکل یقیناً اگر ہم یہ پروگرام سنیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم واقعہ ہی ہر بندہ جو ہے آج سے ایک سے دوسرا بندہ جو ہے وہ ان چیزوں کا شکار ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ علامہ صاحب ظاہری سی بات ہے، ہم نے نعت بھی سننی ہے، ہمارا پروگرام کا جو اختتام ہے وہ نعت پر ہوتا ہے۔ تو یہ جو الحاد یہ کیا ہے، کیسے سمجھایا کیسے جا سکتا ہے؟ جو ہمارے ناظرین ہیں، جو ہمارے سننے والے ہیں یا مسلمان ہیں، ان کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے حوالے سے یہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں مطلق یہ دین قرآن و حدیث کے انکاری ہیں، ان کو قرآن و حدیث سے سمجھایا جا سکتا ہی نہیں۔ جی، ان کو اگر سمجھایا جا سکتا ہے تو اسی انداز سے سمجھایا جا سکتا ہے جس منطقی انداز میں یہ بات کرتے ہیں، اسی منطقی انداز میں ان کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ ارسطو آپ کو پتہ ہے منطق کے اول اس کے بانی ہیں۔ جی جی۔ اب ارسطو نے ایک بات کہی، اس نے کہا، اس کا بڑا مشہور قول ہے اس حوالے سے، اس نے کہا کہ کوئی بھی متحرک چیز معاشرے کے اندر، کوئی بھی ایک چیز کو دیکھ لیں آپ جس کی حیت تبدیل ہوتی ہے، جس کی حقیقت تبدیل ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس وقت تبدیلی پیدا ہوتی ہے جب وہ حرکت کرتی ہے، جب اس کا محرک موجود ہوتا ہے۔ جب اگر اس کا محرک موجود ہوتا ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ جو عالم ہے یہ متحرک ہے۔ متحرک ہے یعنی متحرک سے مراد یہ ہے کہ عالم فانی ہے،
عالم جو کیونکہ الہاد والے لوگ جو ہیں، ملحد لوگ ہیں، وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو نظام چل رہا ہے یا نہ یہ رکنے والا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی چلانے والا ہے، نہ اس کا اختتام ہے، نہ ہی اس کا اختتام ہے، یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا، نہ ہی موت کے بعد ہم نے یہاں سے اٹھنا ہے۔ اور اچھا، یہ لوگ علامہ صاحب یہ بات ایسے ہے کہ یہ لوگ کرتے ہیں، حالانکہ سائنس کی طرف آپ جائیں نا تو سائنس نے بڑے تجربے کیے ہیں۔ سائنس نے ظاہری سی بات ہے، وہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا وہاں پہ ریسرچ کی، انسان کے مرنے کے بعد ریسرچ کی، اور وہی ساری چیزیں سائنس بھی بتاتی ہے جو ہم نے حضور علیہ السلام یا علماء کرام سے سنا ہے۔ بالکل، اور اسی انداز کے ساتھ ان کو اگر سمجھایا جائے، اگر ان کے سامنے رستوں کا قول رکھا جائے تو شاید ہی ان کی بات سمجھ میں آ جائے کہ کوئی بھی چیز جب چلتی ہے، انسان کی وجود کی بات کی جائے نا، انسان کا وجود اپنے باپ کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ اور پھر اپنے اس کے باپ کا اس کے باپ کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ اس کے باپ کا اس کے باپ کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ یہ سارا فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ آخر میں کوئی نہ کوئی ایسا موجود ہوتا ہے جو ان سب کو چلانے والا موجود ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ملحد شخص آ گیا جس کو اس دور کے آج کے دور کے اندر کمیونسٹ کہا جاتا ہے، جی، دہریے۔ ایک آ گیا شخص کہتا ہے کہ میں نے خدا کے وجود کے معاملے کے اندر، کائنات کے نظام کے معاملے کے اندر آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے۔ جب اس نے مناظرے کی شرط رکھی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی تھی، آپ نے ایک حکمت کے تحت کہا کہ میں مناظرہ آج نہیں کر سکتا، کل کریں گے، اور کل بھی تجھے میں ایک جگہ بتاتا ہوں، وقت مختص کرتے ہیں اور جگہ متعین کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فلاں دریا ہے، دریا کے پرلے کنارے ہم نے بیٹھ کر مناظرہ کرنا ہے اور فلاں وقت ہے، اس وقت پر وہاں پر پہنچ جانا۔ اب ہوا یہ کہ اگلا دن آیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کر لیٹ گئے، جی، جان بوجھ کر لیٹ گئے۔ وہ شخص انتظار کرتا رہا، جب وہ انتظار کرتا رہا تو آخر میں انتظار کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو وہ کہنے لگا کہ نام آپ کا بہت بڑا ہے، آپ کو لوگ امام کہتے ہیں، آپ سے لوگ حدیث سیکھتے ہیں، آپ سے لوگ قرآن سیکھتے ہیں، آپ سے لوگ دین کے مسائل سیکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی کامن سینس نہیں کہ آپ نے جو وقت دیا ہے اس کے باوجود آپ لیٹ آ رہے ہیں۔ جی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ میرے لیٹ ہونے کی وجہ تو پہلے سنو۔ جی، آپ نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ میں جیسے ہی دریا کے کنارے پر آیا تو میں نے دیکھا وہاں پر کشتی موجود نہیں تھی۔ اللہ اب کشتی موجود نہیں تھی تو میں پریشان ہو گیا، وہاں پر کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا کہ کشتی آئے، کشتی کو چلانے والا کوئی آئے، تو میں انتظار کرتا رہا، کوئی نہ آیا۔ آخر کار بالآخر ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا میرے سامنے جو دو درخت تھے نا وہ خود بخود کٹ گئے، اور کٹنے کے بعد میں نے میری آنکھوں دیکھا، میں نے ماجرا دیکھا کہ ہوا یہ درخت کٹے اور ان کے پھٹے بھی بن گئے۔ کہتے میری آنکھوں دیکھا، میں نے ماجرا دیکھا کہ ان پھٹے آپس میں جڑنے لگے، اور کہتے جڑتے جڑتے میری آنکھوں دیکھا حال یہ تھا کہ وہ آپس میں جوائنٹ ہو کر ایک کشتی کی شکل اختیار کر لی، اور جب کشتی کی شکل اختیار کر لی تو وہ پانی کے اندر جیسے ہی موجود ہوئی میں اس کے اندر سوار ہوا، کشتی خود بخود چلی، کشتی خود بخود چلی اور مجھے پار لے کر آئی۔ اس وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ یہ پروسیجر چلتا رہا، جی، یہ پروسیجر چلتا رہا، اس پروسیجر کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ تو وہ خود اس بات کا اقرار کرنے لگا، کہتا ہے کہ آپ تو امام تھے، آپ امام ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے نفسیاتی مریض بھی لگتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسی بات کر دی کہ ایک درخت تھا وہ خود چر گیا، خود کٹا، خود اس کے پھٹے بنے، خود اس کے ساتھ یہ معاملات، لکڑیوں سے وہ کشتی بنی اور کشتی کے اندر آپ سوار ہو گئے اور خود بخود کیسے وہ پار آ گئی۔ جی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا، فرمایا تیرا اور میرا مناظرہ ہی اسی بات پہ تھا کہ کائنات کے اس نظام کو جب تک کوئی چلانے والا موجود نہیں ہے اپنے آپ نہیں چل سکتا، بالکل، جب تک اس کو کوئی سنبھالنے والا موجود نہیں، اس کے سورج کو اپنے وقت پر نکالنے والا موجود نہیں ہے، کائنات کے انسانوں کے نظام کو جب تک چلانے والا جب تک کوئی موجود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، جب تک وہ موجود نہیں ہے تو کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ جی بالکل ایسا ہی، ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو فرمائی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا آنا جانا، ماشاءاللہ کافی سفر کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آنے جانے کی برکتیں عطا فرمائے اور اسی طرح یہ دین کی بات کرتے رہیں، اور جب بھی علامہ صاحب کو بلایا یہ ان کی محبت ہے
یہ تب ہی ہمارے چینل پر جو ہے نا تشریف لاتے ہیں اور اپنا اظہار خیال اور اپنا جو پیغام ہے، دین کا پیغام جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ حافظ سفیان صاحب موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ جی حافظ سفیان صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، میرا دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد یا محمد یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے آقا یہ دنیا والے سونا، یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر لگوائی جناب حافظ محمد سفیان صاحب نے۔ یقین کریں کہ دیکھیں ہمارا رمضان ٹرانسمیشن کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم جو ہے دین کا جو پیغام ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ہمارے حالات ایسے آج کل جس طرح علامہ صاحب نے گفتگو کی ہے، میں اکثر یہ ایک بات کرتا ہوں، ہمارے درمیان میں اکثر یہ بات علامہ صاحب ہوتی ہے کہ جی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، یہ ڈائیلاگ ہے، میں اسے ڈائیلاگ کہوں گا۔ ارے بھائی غلط بات تو برداشت کرنی غلط بات ہوتی ہے، صحیح بات برداشت کرنے والی نہیں ہوتی۔ جو بندہ بات ہی صحیح کر رہا ہے وہ تو برداشت کرنے والی نہیں ہوتی۔ اگر اصل میں بہادری دیکھیں نا، علماء کرام اکثر فرماتے ہیں
تو اصل بہادر بندہ تو وہ ہے نا جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے. اصل بندہ بہادر تو وہ ہے نا, وہ کہتے ہیں نا مسئلہ ہے کہ اگر کم عقل ہے, اگر آپ نے عقل کا صدقہ دینا ہے تو کم عقل کی بات کو برداشت کریں. اگر آپ نے عقل کا صدقہ, یہ آپ کی عقل کا صدقہ ہے. اگر آپ ایک مثال ہے کم عقل باتیں کر رہے ہیں, اس کو آپ ڈانٹ دیں, آپ اس کو جھاڑ دیں, تو ظاہری سی بات ہے وہ آپ کی عقل کا صدقہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ کی عقل میں بھی کمی ہے. اسی طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم غلط بات برداشت نہیں کرتے. جی یہ وہ اصول نہیں ہے جی, اس کو اگر میں معاشرے کی نظر سے کہوں نا تو یہ منافقت ہے. منافقت ہے. یہ منافقت والا سراسر منافقت والا جملہ ہے. اپنے ماتحت کے معاملے کے اندر اگر چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, بالکل ہائی ہو جاتا ہے. لیکن وہیں پر وہی غلط بات, وہی غلط نظریہ, وہی غلط انداز, وہی بے فضول بات اس کے اوپر بیٹھا شخص جو عہدے میں اس کے اوپر ہے, جو دولت میں اس کے اوپر ہے, جو طاقت کے اندر اس کے اوپر ہے, جو معاشرے کے اندر بدماشی کے اندر کسی بھی فساد کے اندر اس کے اوپر ہے, اس کی بات ہنس کر برداشت کر لیتا ہے, برداشت کر لیتا ہے. اور اسی اپنے ماتحت کی بات کو اس طرح سن کر اس کا پارا ہائی ہو جانا, یا اپنی اولاد کی بات سن کر پارا ہائی ہو جانا, اور دوسرے کے جب بات کہے جو اس سے طاقت, عہدے اور فساد کے اندر اوپر ہو تو اس کی بات سن کر مسکرا دینا, یہ بہت بڑی منافقت ہے. جی بالکل, یہ بات حقیقت ہے. لیکن ہمیں جو ہے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے دوستو کہ ہم نے بات غلط کو ہی برداشت کرنا ہے. یہی ہمت ہے, یہی بہادری ہے. یہ ڈائیلاگ جو ہے اسے ختم کرنا چاہیے اور ہمیں غلط بات کو برداشت کرنا چاہیے. سیدھی بات تو سیدھی ہی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں, ہمارے ناظرین ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور ان کے جتنے بھی آبا و اجداد دنیا فانی سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ کی ذات ماہ رمضان المبارک کا صدقہ ان کی بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ اس چینل کو C49 کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور اس کی پوری ٹیم کو جو ہے اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ کی ذات کامیابیاں عطا فرمائے. اور خاص طور پر C49 کے چیئرمین الحاج حاجی محمد اکرم ذکی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے. جس ملک کے ہم باسی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری پاک فوج کی خیر فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے, اور اس کے جو اس کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے. جس دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان جو ہے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو ناظرین, ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.